جائے، جنت مل جائے، جنت کو اٹھا کر میرے آقا نے، اس جنت کو اٹھا کر میرے آقا نے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیے. کیا جانا ہے آخرت کے لیے ہم کیا تیاری کیے ہیں، یہ ساری چیزوں کو بھلا بیٹھے. یہ بھی معلوم ہے ایک دن ہمیں مرنا ہے. جو ہے نہانے والے جو ہے نہا دیں گے اور جو ہے اور کچھ نہیں دیں گے، صرف سفید لباس میں آپ کو جو ہے اڑا کر، سفید لباس آپ کو پہنا کر قبر کے حوالے کر دیں گے. اور قبر کے اندر جو ہے ایک طرف سے باپ بھی مٹی ڈالے گا، ایک طرف سے بھائی بھی مٹی ڈالے گا، ایک طرف سے جو ہے آپ کے چاہنے والے بھی مٹی ڈالے گا، لیکن صرف مٹی ڈال کر یوں ہی ہاتھ جھاڑ کر چلے جائیں گے. یاد رکھیے آپ کا کام اگر کوئی ہوگا، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی ہوگا تو صرف آپ کا اعمال ہوگا. آپ کا اعمال اچھے ہوں گے، آپ کا اعمال جب اچھے ہوں گے تو آپ کے اپنے اعمال کی بدولت قبر کے اندر بھی سکون اور راحت کی جو ہے سانس لیں گے. لیکن آپ کے اعمال جب اچھے نہیں ہوں گے، دنیا کے اندر تو یوں ہی نہلا کر دفن کر دیا گیا اور نہ جانے کتنے لوگوں کی جو ہے اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے اور اسی طرح نہلا کر قبر کے حوالے کر دیے جائیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کہتا ہے کہ تم افضل ہو، تم بہترین ہو، تم اشرف ہو، تم نکالے گئے ہو، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہیں تو واقعی میں اچھے ہیں، اگر ہم کامیاب نہیں ہیں تو دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ تم چوپاہے جانور سے بھی بدتر ہو. تو بتائیں ہم کس صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کے حکموں سے دور ہیں، نبی کے طریقوں سے کافی دور ہیں، رسول اللہ کے حکم کی جو ہے طریقے کی پامال، ان کی طریقے جو ہے توڑا جا رہا ہے، ان کی جو ہے سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی سنتوں کو یتیم کیا جا رہا ہے. آج مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، مسجدوں کے اندر جو ہے مسجدوں کے اندر پورے ملک میں ہماری تعداد 30 سے 35 کروڑ ہے، لیکن مسجد میں نماز پہنچنے والوں کی تعداد صرف 2%، صرف 2%. آخر یہ 98% کہاں ہے؟ جمعہ کی نمازی 5%، یا الوداع یا رمضان کی نمازی اس سے زیادہ، عید کی نمازی اس سے زیادہ. آخر 98% نمازی ہے کہاں؟ چوراہے پر، چائے کی دکانوں میں، کلب میں، جوئے کے اڈے پر. آخر ہم کہاں ہیں؟ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کب تک شطرنج کے چال کے جواب کشتیوں سے دیتے رہیں گے؟ نبی کی سنت اسی طرح پامال ہوتی رہی، اللہ کے حکم ٹوٹتا رہا. ہمیں انتظار کرنا چاہیے اللہ کے عذاب کا. جس طریقے سے جو ہے جوا کی محفلیں سجائی جا رہی، دنیا کی جو ہے چمک اور دمک میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر کہا، اے لوگو ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت. دنیا کے اندر ہر ایک چیز اپنے مقصد کے تحت بن رہا ہے، دنیا کی چیزیں اپنے مقصد کے تحت بن رہا ہے. یہ جو ہے کوئی بھی چیز میں مقصد نہیں ہے. رسی سے لے کر بتی تک آپ دیکھیے، جب تک بلب سے روشنی آ رہی ہے، جب تک یہ بلب جل رہا ہے، گھر کے اندر روشنی ہو رہی ہے، تب تک لوگ بلب کو اپنے سر کے اوپر لگا کر رکھتے ہیں. لیکن بلب جلنا بند ہو جائے، روشنیاں جو ہے دینا بند کر دے تو اس بلب کو لوگ کھول کر پھینک دیتے ہیں، اس بلب کو لوگ کھول کر پھینک دیتے ہیں. رسی جب تک کامیاب ہوتا ہے اسے لوگ استعمال کرتے ہیں، جب اپنی کامیابی سے ہٹ جاتے تو اسے بھی لوگ پھینک دیتے ہیں. جب دنیا کی چیزیں بے مقصد نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی کا پیدا کرنے کا مقصد ہے، ہمیں مقصد کے تحت پیدا کیا. اے لوگو ذرا سوچیں، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہیں؟
آج ہم کتنے مقصدوں سے دور ہیں. آج جو ہے شادی بیاہ میں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بے پردگی اس طرح عروج پر ہے, بے پردگی, بے حیائی, بے شرمی کا اس طرح بازار گرم ہے. ہمارے ماحول یہ بنگال سے لے کر بہار تک کئی جگہوں پر دعوت میں جانا ہوا, یہ محسوس ہوا, یہ احساس کرنا پڑا, اور یہ صرف سنی سنائی بات نہیں. کئی جگہوں پر دعوت کھانے کے لیے بیٹھے, لیکن کھانا کھلانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ گھر کے خواتین آ رہی ہیں, مرد بھی بیٹھے ہوئے, بھائی بھی بیٹھا ہے, باپ بھی بیٹھا ہے, اولاد بھی بیٹھا ہے, لیکن گھر کے جو ہے کھانا کھلانے کے لیے مائیں آ رہی ہیں, بہنیں آ رہی ہیں, ان کی بیٹی آ رہی ہے. ہم کہاں پہنچ گئے؟ کیا ضمیر اجازت دیتی ہے غیر مردوں کے سامنے ان کی بیٹیاں جائے کھانا کھلانے, ان کی بہنیں جائے کھانا کھلانے, ان کی بہو جائے کھانا کھلانے؟ یہ ضمیر اجازت دیتی؟ ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہم نے بے حیائی, بے شرمی کے حد اور انتہا کر دی. آج ہماری ماں اور بہنوں کی لباس ایسی ہے, ایسی لباس ہے جو غیر بھی شرما جائے بالکل غیر سے ملتا جلتا ہے. ہماری ماں اور بہنیں جو لباس پہن رہی ہے ان سے ان کی زینت نہیں چھپی ہوئی ہے. ان لباس میں ان کا پیٹ بھی دکھتا ہے, ڈھوری بھی دکھ رہا ہے, جسم کے اعضاء دکھ رہے ہیں. کیسی زمین اجازت دے ہماری ماں کی, بہنیں کی, بیٹیاں کی کوئی جسم دیکھے اور کہتے ہیں ہماری نظریں بہت اچھی, یہ ہمارا دوست ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, ہمارے اپنے, ہمارے جو ہے رشتہ دار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی بیٹی گھر میں اکیلے رہتی ہے تو حضرت عمر گھر کے اندر نہیں جاتے. ان کی تربیت اللہ کے نبی نے کیا, آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی. لیکن وہ عمر بھی گھر میں اگر بیٹی اکیلی ہے تو اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے. اور ہماری ماں اور بہنیں اپنی قیمت کو سمجھے, اپنی قیمت کو سمجھے. آپ ایک سونے کے مانند ہے, آپ جو ہے آپ کی مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا اگر عورت بیٹی ہے تب بھی عزت والی, بہن ہے تب بھی عزت والی, بیوی ہے تب بھی عزت والی. اللہ کے نبی نے کہا عورت اگر بیٹی ہے تو تیری عزت ہے, عورت اگر تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے, عورت اگر تیری بیوی ہے تو تیرے خرچے جو ہے مردوں کے ذمہ واجب ہے, لازم ہے. چاہے وہ مرد ٹھیلے چلائے, رکشے چلائے, پاخانہ صاف کرے, لیکن ان کا خرچہ مردوں کے اوپر ذمہ ہے, مردوں کے اوپر واجب ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر کہا. اور اگر ماں ہے تو ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کون جنت جس جنت کے تلاش میں ساری دنیا پھر رہے, قطب, ابدال, ائمہ, پیشوا, ساری دنیا جس جنت کے تلاش میں دوڑ رہے, بھاگ رہے, جس جنت کے تلاش میں محفلیں لگائی گئی, جلسہ قائم کیا گیا, جنت مل جائے, جنت مل جائے. جنت کو اٹھا کر میرے آقا نے, اس جنت کو اٹھا کر میرے آقا نے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیے. میری ماں اور بہنوں, تمہاری حیثیت ایسی تھی, میرے نبی کے آنے سے پہلے کوئی خوشی میں تمہیں شامل نہیں کیا جاتا تھا, عید, بقرعید یا کوئی بھی تہوار میں تمہیں شامل نہیں کیا جاتا تھا, جنگلوں میں باندھ دیے جاتے تھے, تم منحوس سمجھی جاتی تھی. لیکن میرے نبی نے کہا عورت کو اتنے مقام بلند کیا, اتنے مقام بلند کیا, کہا شادی سے پہلے بھی وہ رانی ہے, ان کی دیکھ بھال, ان کے خرچے بھائی کے اوپر ہے, باپ کے اوپر ہے. جب تمہاری شادی ہو گئی تو تیرے خرچے تیرے شوہر کے جو ہے ذمہ اور جو ہے لازم ہے.